اور سجدے میں جانے کا سنت کے مطابق مردوں کے لیے طریقہ یہ ہے، مرد جو صحت مند بھی ہو، مریض اور عورت کا طریقہ تھوڑا سا جدا گانا میں عرض کرتا ہوں کہ جو صحت مند آدمی ہے اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے جب وہ سجدے میں جانے لگے تو اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور آہستگی کے ساتھ گھٹنے دونوں پہلے زمین پر رکھے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ زور سے دھماکے سے زمین پر رکھے، یہ خلاف سنت ہے۔ آرام سے زمین پر رکھیں، پہلے دونوں ہاتھ گھٹنے پہ رکھیں، دونوں گھٹنے زمین پر، پھر دونوں ہاتھ زمین پر، اور اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی۔ تو سب سے پہلے گھٹنے آہستگی سے رکھیں گے، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کی کیفیت سجدے کے اندر یہ ہوگی کہ تمام انگلیاں قبلہ رو ہوں اور ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیں، نہ بہت ملائیں نہ بہت زیادہ کھولیں، اپنے حال پر جیسے عام نارمل حالت میں ایسے رکھیں۔ اس کے بعد ناک اور پھر پیشانی رکھیں گے، اور یہ ہاتھ اس طرح ہونے چاہیے کہ ان کے انگوٹھے کا جو سرا ہے سمجھ لیجئے یہ کان کی لو کی سیدھ میں زمین پر ہو، اور ناک کی خالی نوک نہ لگے بلکہ ناک کی جو یہ سخت ہڈی ہوتی ہے یہ تھوڑی زمین پر لگنی چاہیے، لیکن صرف لگنی چاہیے، یہ نہیں کہ اس کو اتنے زور زور سے دبائیں کہ ناک ہی ٹیڑھی ہو جائے، یا یہ سامنے کی ہڈی جو ہے وہ اتنے زیادہ دبائیں کہ چپٹی ہو جائے بالکل، تو یہ مبالغہ آرائی بھی بعض اوقات مسائل نہ سمجھنے کی بنا پر ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد پھر پیشانی زمین پر رکھیں گے۔ پیروں کی کیفیت یہ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلم شریف میں واضح طور پہ موجود ہے کہ جب آپ سجدہ فرمایا کرتے تھے تو آپ کے 10 انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو جایا کرتا تھا، یعنی پیروں کی 10 انگلیوں کو آپ موڑ کر قبلہ رو کر دیا کرتے تھے، اس لیے یہی طریقہ سب سے بہتر ہے۔ اور چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دائمی طریقہ ثابت ہوا، لہذا علماء کرام نے بیان فرمایا کہ جیسے یہ انگلی ہے، مثلا یہ پاؤں کی انگلی ہے، اس کے نیچے جتنا حصہ ہے اس کو پیٹ کہتے ہیں، پیٹ، انگلی کا پیٹ، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 انگلیاں مڑ کر قبلہ رو ہو جایا کرتی تھیں اور یہ اکثر آپ کا عمل ثابت ہوا، تو اس کو پھر فقہائے کرام نے بڑی اہمیت دی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، پاؤں کی انگلیوں کا زمین پر لگنا بھی ایک بہت ہی اہم شے ہے، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ لہذا پھر فقہاء نے جب تمام جزیات کا مطالعہ کیا تو نتیجہ نکالا کہ 10 انگلیوں میں سے کم از کم ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض ہے، ہم پیر کی بات کر رہے ہیں، ہاتھوں کے نہیں، ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا فرض، دونوں پیروں کی 3 انگلیوں کا پیٹ زمین پر لگنا واجب، اور 10 انگلیوں کا پیٹ زمین پہ لگ جانا سنت کریمہ ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ جو حضرات اپنے پنجے مکمل طور پہ موڑ سکتے ہیں ان کے لیے سنت یہی ہے کہ رکھ کر اور اچھی طریقے سے ان کو دبائیں تاکہ 10 انگلیاں پنجے مڑ کر کعبۃ اللہ کی سمت انگلیوں کا رخ ہو جائے۔ لیکن جو کمزور ہے، جو بوڑھے حضرات ہیں، یا بہت ہی بھاری بدن ہے کسی کا، مکمل طور پہ انگلیاں نہیں مڑتی، پیر موٹا ہے، تو پھر وہ جتنا ہو سکے اتنا کر لیں، بس جتنا ہو سکے۔ لیکن یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بعض لوگ آپ دیکھیں گے کہ سجدے میں جاتے ہیں دونوں پیر پیچھے سے اٹھا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس نے دونوں پیر اٹھا کے رکھے سجدے میں اس کا تو سجدہ ہوگا ہی نہیں، جب سجدہ نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض صرف انگلیوں کے سرے رکھتے ہیں، یوں اس طرح سرے، صرف انگلیوں کے سرے، ہلکا سا یوں انگوٹھا رکھا ہوتا ہے، باقی انگلیاں یوں ٹیڑھی میڑھی ہوتی ہیں، صرف انگوٹھا رکھا ہوا ہے، یہ بھی طریقہ بالکل غلط ہے۔ کوشش یہی کریں کہ آپ رکھ کر تھوڑا سا اس کو دبائیں جہاں تک ہو سکتا ہے، آسانی کے ساتھ، زبردستی کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے بالکل دبا کر پڑھے تاکہ فرض واجب شرط وغیرہ پوری ہو۔